nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts of the world at the palm of my hand. ہیلو گائز، مائی نیم از فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد شیخ بلاگس۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت جگہ کا وزٹ کر رہے ہیں جو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ یہ ہسٹوریکل پلیس ہے اور یہ آپ کو آپ کو احساس دلائے گی کہ آپ پاکستان سے باہر نہیں، آپ پاکستان کے اندر ہی ہیں۔ نکلیں، کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں؟ اب کچھ نہیں رہ گیا، اب آپ کا انتظار۔ چلیں پھر چلیں۔ سامان میں ہم نے ایک بیگ لے لیا اور اس میں چارجر وغیرہ اور پاور بینک اس طرح کی چیزیں رکھ لی ہیں تاکہ اگر کوئی بیٹری کا مسئلہ ہو جائے تو ہم اس کو اسماعیل شاہ بخاری کا مزار الطاف شاہ روڈ، چنیوٹ، پنجاب، پاکستان میں واقع ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل بخاری کا مقبرہ چنیوٹ میں ایک اور پرکشش مقام ہے جو ہر سال سینکڑوں سیاحوں اور مسافروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ شیخ اسماعیل چنیوٹ میں ایک مشہور ولی تھے۔ بہت سے لوگ جو پہلے سے مسلمان نہیں تھے ان کے مؤثر طریقہ تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے۔ مقبرے کی دیواریں سفید سیمنٹ سے تعمیر کی گئیں، حالانکہ ان کی شکل ماربل سے بنی ہوئی ہے۔ مقبرے کی 4 دیواروں مکمل طور پر ہوادار ہیں۔ ہر دیوار پر سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے۔ 2 چاند ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بیچ میں ایک بڑا ستارہ ہے۔ اس مقبرے میں 4 بڑی کھڑکیاں اور مرکزی دروازہ بھی ہے جسے باب الفائز کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا 28واں بڑا شہر ہے۔ یہ اپنے معیاری لکڑی کے فرنیچر، فن تعمیر اور مساجد کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ برصغیر کے وزیر اعظم نواب سعید اللہ خان کی جائے پیدائش بھی ہے۔ یہ ساری جو ہے نا، یہ جو ہم ادھر کام کر رہے ہیں، یہ سارا ہاتھ کا کام ہو رہا ہے۔ آج کل تو ویسے مشینیں بھی چلی ہوئی ہیں، مگر یہ ہم جو کر رہے ہیں نا، یہ ہاتھ کا کام ہے۔ یہ شیشم کی لکڑی ہوتی ہے، یہ ہمارا چنیوٹ بھی جاتا ہے، باہر بھی جاتا ہے۔ ویسے جن کو ہم دیتے ہیں وہ پورے پاکستان کے، پاکستان سے باہر بھی جو ہے نا وہ یہ سپلائی کرتے ہیں۔ ہمارا چنیوٹ کا نا 80% جو ہے نا سسٹم یہ فرنیچر سے ریلیٹڈ ہے، مگر اب یہ جو 5-7 سال ہے یہ بالکل اس کا کام جو ہے نا وہ فرنیچر کا بھی ناپائید ہو چکا ہے۔ کوئی اس کی جو ہے نا وہ حکومتی سرپرستی نہیں ہے اس کام پہ، کوئی اس کی سیریس نہیں لیتا، چاہے وہ چنیوٹ والے ہوں یا باہر کوئی جو ہے نا وہ انتظامیہ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ پورا چنیوٹ میں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی نہ ادھر کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی جو ہے اور مل وغیرہ ہے، بس یہی فرنیچر کا کام ہے جس سے چنیوٹ کے لوگوں کے روزگار چلتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی جو ہے یہ 25-30 لوگ کام کرتے ہیں، باہر رکشے والے ہو گئے، دوسرے ہو گئے، وہ سارے ملا کے یہ 50 سے اوپر ہمارے لوگ بنتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دکان ہے، اسی طرح یہ پوری مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ ہر گھر میں بھی دکان پہ بھی آپ 50-100 بندے لگائیں تو یہ ہزاروں کی تعداد بنتی ہے۔ تو ہماری یہی جو ہے نا وہ حکومت پاکستان، پنجاب اور دوسرے جو ہے وہ انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ کوئی اس کام کو سیریس لے۔ اس کی جو ہے وہ انڈسٹری ایک مقبول انڈسٹری ہے پاکستان کی، چنیوٹ لیول پہ اس کا جو ہے نام ہے، چنیوٹ کی سطح پہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام انٹرنیشنل لیول میں نہیں آتا فرنیچر کے علاوہ۔ تو یہی اپیل ہے کہ آپ جو ہے نا وہ انتظامیہ پنجاب کی ہوگی، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، اس کام کو جو ہے نا وہ یہ لوگوں کا روزگار ہے، اس کو بھی جو ہے نا آپ دوسرے ملوں کی طرح دوسرے معاملات
تعداد کی طرح اس کی بھی سرپرستی کریں. شیش محل مسلم بازار روڈ محلہ چنیوٹیاں چنیوٹ پاکستان میں واقع ہے. سائیں سکھ مزار جو چنیوٹ کے شیش محل کے نام سے مشہور ہیں شاہ اسماعیل شاہ بخاری کے مزار کے قریب واقع ہے. شیش محل چنیوٹ کے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے جہاں لوگ جانا پسند کرتے ہیں. شیش محل پر خوبصورت پیچیدہ ڈیزائن بنانے کے لیے شیشوں کا استعمال کیا گیا ہے. چنیوٹ کے سیاحی مقامات میں سے ایک جس پر توجہ نہیں دی جاتی شاید اس لیے یہ گلیوں میں ہے، لیکن جب آپ وہاں جانے کو تیار ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ اس کے قابل ہوتا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کہاں ہے اور کیسے بنایا گیا ہے. کیا حال ہے؟ کہاں رہتے ہو؟ ادھر ہی رہتے ہو؟ اچھا اچھا. بڑا مندر جب داخل ہونے کے لیے پہلی نظر پڑتی ہے تو ایک اسکول کی طرف جاتی ہے جو اسکول بنایا گیا ہے اس کے آگے. اس کی تاریخ یہ ہے کہ بڑا مندر چنیوٹ پاکستان میں واقع ہے. مہاراجہ گلاب سنگھ نے روایتی ہندو مندر تعمیر کیا جسے بڑا مندر بھی کہا جاتا ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خوبصورت مندر دوسری اینگلو سنگھ جنگ کے دوران بنایا گیا تھا. اگرچہ یہ ایک پرانا مندر ہے پھر بھی بہت سے لوگ یہاں پوجا کرنے آتے ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مندر مہاراجہ گلاب سنگھ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور دوسری اینگلو سنگھ جنگ 1848 کے دوران اسے شدید نقصان پہنچایا گیا. جو لوگ ایسی عمارتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ مندر کے اندرونی حصے کے ساتھ ساتھ اس کے بیرونی حصے کا بھی مشاہدہ کرنے سے موقع خوش ہوں گے جو کہ سندھ اور سکھ تعمیراتی طرز کا مجموعہ ہے.
पहले इसमें बदल आ रहे ना आगे चले इसका असल नाम उमर हयात महल नहीं है, इसका असल नाम है गुलजार मंजिल, जो कि शेख उमर हयात गौरा ने अपने बेटे गुलजार की पैदाइश पे बनवाना शुरू किया। शेख उमर हयात ने 1921 में ये 14 मरले ज़मीन लेके 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ना ये 5 मंजिला इमारत तामीर करवाई। इमारत तामीर करने के साथ ही शेख उमर हयात जो ओनर थे, मालिक थे, कुछ अर्सा बाद उनकी वफ़ात हो गई तो उन्हें यहाँ पास में दफनाया गया। उसके बाद ये इनका बेटा गुलजार है, इसकी शादी चिन्योट की तारीख में अब तक की आलीशान शादी है। इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई कि आप शादी पे आओ, आवाज़ सुन के, खाने की खुशबू सुन के या आपका धुआं देख के। फिर अपनी शादी के वलीमे वाले दिन वो सामने गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिले, वो सामने वाले गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिले। तो ये इनकी वालदा है फातिमा ज़ौजा उमर हयात। इन्होंने फैसला किया बेटे को महल में दफनाने का। उन्होंने कहा इधर यानी कि इधर यहाँ दफनाया। उन्होंने कहा जिस बेटे के लिए इस महल को बनवाया गया वो जिंदा नहीं रहा, वो मर के तो रहेगा। उसी साल में वालदा बेटे का गम लेके वफात पा गई तो उन्हें भी यहीं पे दफन किया गया। फिर इस पूरे महल को मनहूस समझ के जो इनके वारिस हैं उन्होंने छोड़ दिए, जो मुलाजिम है उन्हें इस महल सुपुर्द कर दिया। 1974 में इसकी 2 ऊपर से मंजिलें गिरा दी गई हैं टॉप पे, जो कि इस महल का ताज थी। वहाँ पे खड़े होकर दरियाशनाब नज़र आता था, इसकी छत पे खड़े होकर। उसके बाद 1990 में इसे ज़िले हुकूमत ने अपने कब्ज़े में लिया। डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो अखुवत वाले हैं और DC अतर ताहिर साहब ने, उन्होंने यहाँ पे से दोबारा रेनोवेट करवाया। यहाँ पे एक म्यूज़ियम और लाइब्रेरी का क़याम किया ताकि लोग यहाँ पे स्टडी आके करें और इस शाहकार को आके देखें। वो कहते हैं ना कि हयात इस महल को बनवाया था हयात गुजारने के लिए, हयात दीवार गिर गई हयात से पहले। आए आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ। ये आप म्यूज़ियम, हाँ ये छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने। यहाँ पे महल वालों का कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। मैं इसकी खिड़की खोलता हूँ ताकि लाइट आ जाए। असल में कल बहुत बारिश हुई है ना, तो यहाँ से वो तारें गिर गई हैं ज़मीन पे। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुरान पाक रखा गया है। ये कुरान पाक तकरीबन 200 साल पुराना कुरान पाक है जो हाथ से लिखा हुआ है, कलमी नुस्खा है। नीचे यहाँ पे पाकिस्तानी सिक्के पड़े हैं, 58, 54 रुपये, पैसा 2 आने 2 पैसे, जो पहले करेंसी चलती थी पाकिस्तान में, वो पड़ी हुई है। और यहाँ पित्तल तांबे के बर्तन जो कि लोग पहले हरम में इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे कुछ बर्तन चांदी के भी पड़े हुए हैं ये। और उसके बाद इस चीज़ को कहते हैं नौबत या नगारा। ये ऐलान के लिए इसकी छत पे बजता था, टॉप पे सैर अफ्तार के लिए लोगों को जगाने के लिए। वैसे चिन्योट में 200 साल से रिवाज है, यहाँ पे गोला बजाया जाता है पहाड़ी के ऊपर, जिससे यहाँ पे लोगों को जगाया जाता है सैर अफ्तार के टाइम में। उसके बाद ये है सन 1900 में कश्मीर की तारीख चली थी, तो चिन्योट के पहले शहीद थे शेख इलाही बख्श बधावन। ये चिन्योट वहाँ शहीद हुए थे कश्मीर में। अब देखें खून के निशान आए भी कुर्ते के ऊपर है।
جی یہ ہلکا نظر ہاں یہ 124 سال ہو چکے ہیں. اچھا ایسے بڑی 124 سال ہو گئے ایسے بڑی. ہاں یہ خنجر یہ لائٹ یہ نکی ہے. یہ گاڑی کا ٹائر ہے جو کہ شیخ عمر حیات کے پاس اس وقت کار تھی. یہ وہی ماڈل ہے جو قائد اعظم کے پاس بھی تھا. اچھا اچھا. یہ ہے نیاز احمد جلندری. انہوں نے یہاں پہ ڈیزائننگ کا کام کیا ہے. آرگینک مٹیریل ہے گچ جسے کہتے ہیں گچ تھوبا دال ماش مٹی چننے والا. انہوں نے اس محل میں کام کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا کام. دوسرا یہ ہے سردار مقصود خان درانی. یہ 1764 میں چنیوٹ کے گورنر تھے. انہیں یہاں پہ آ کے راجہ رنجیت سنگھ نے شہید کیا تھا چنیوٹ میں آ کے. یہ تلوار ان کی ہے جہاں پہ آپ کھڑے تھے نا باہر اس کے پیچھے آپ نے پرانی سی دیوار دیکھی ہے وہ قلعہ ہے ریکتی ہے جو 1326 میں سلطان محمد تغلق نے دوبارہ رینویٹ کروایا تھا. ویسے قلعے کی بنیاد رائٹ سائڈ پہ یہ بالکل سامنے ہے. بالکل سامنے. ہاں محل کے بالکل سامنے. یہ ہے نیل آرٹ ناخن نگاری. ناخن کے ساتھ کام کیا گیا کاغذ کے اوپر. الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. یہ ہیں عبدالآغا واصف صاحب جنہوں نے یہ کام کیا ہے. یہ بھی چنیوٹ سے ہیں. اور یہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جسے ہماری لوکل زبان میں بوکا بھی بولا جاتا ہے چرخی بھی بولی جاتی ہے. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے محل میں جو کنواں بوٹم سے لے کے ٹاپ تک جا رہا ہے. یہ صدارتی چیئر پڑی ہوئی ہے. یہ اونٹ کی کوہان کیمل سیٹ. آیا آپ کو محل کی تصویر و لائبریری دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا یہ ہے گلزار منزل. اس کی اصل تصویر عمر حیات محل کی. یہ محل پہلے ایسا تھا. 1974 میں اس کی 2 اوپر سے منزلیں ڈیمولش کی گئی ہیں بوسیدہ ہونے کی وجہ سے. نہیں وہ ڈیمولش کی گئی ہیں ابھی تو یہاں تک ہے محل. یہ حصہ یہ بھی گر گیا. یہ بیلکنی والا حصہ بھی گر چکا ہے. تو یہ اس محل کا تاج تھا. اس کی ٹاپ پہ کھڑے ہو کے دریا چناب نظر آتا تھا. عمر حیات کی خواہش تھی وہ کہتا ہے کہ میں اب جب چھت پہ کھڑا ہوں تو مجھے دریا نظر آئے. تو بس ہر خواہشات مکمل نہیں ہوتی. اب یہ سیلنگ دیکھیے گا. یہ سیلنگ وہی آرگینک مٹیریل ہے دال ماش مٹی چننے والا گڑ کا شیرہ چاول کا آٹا بان بھوسا کھانے پینے کی چیزیں. اور اس میں جو کلر استعمال کیے گئے نا یہ وہی آرگینک کلر ہے. پھل سبزیوں کو نچوڑ کے نکالے ہوئے. اور یہ ہیں وہ جو میں نے دکھایا نا نیاز احمد جلندری یہ ان کا کام ہے. ہاں اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو اپنی لائبریری دکھاتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہے بنکر. اصل میں دکھانے کا مقصد وہ ہے زیادہ تہ خانہ سیفٹی روم. یہ دیکھیں یہ ہے سیفٹی روم. اپنا اس ٹائم کا جو تہ خانہ ہے اپنا سونا چاندی چھپانے کے لیے جو جگہیں بنائی گئی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. یہ اسی کمرے تک محدود ہے. اور آپ دیکھیے گا ہر کمرے کی سیلنگ کا ڈیزائن الگ ہے. جی ہر کمرے کا الگ. ہاں اچھا یہ کہاں تک جاتی ہے؟ یہ صرف ایک کمرے تک ہے. ایک کمرے تک. ہاں بس ایک کمرے تک ہے. ایک کمرے. میں آپ کو عمر حیات صاحب کا کمرہ دکھاتے ہیں. اس میرا دل 2 منٹ کھلا رہی ہے جو ہے نا محل سے ختم ہو گیا. یہ جو کمرہ ہے نا یہ والا کمرہ شیخ عمر حیات صاحب کا ذاتی کمرہ تھا. اسے بعد میں میٹنگ میں بنایا گیا. چنیوٹ ہمارا اس کام کے لیے مشہور ہے وڈ کارونگ میں. مینا کاری یا منور جسے بولتے ہیں. یہاں پہ جو لکڑی استعمال کی گئی ہے وہ لکڑی ہے ساگوان. یہ 50,000 روپے اسکوائر فٹ ہے. اور دوسری اس میں خاص بات ہے کہ یہ 1 پیس پہ ہے. اس پہ جوڑ کوئی نہیں. جتنی بھی الماریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ 1 پیس مطلب کہ جوڑ کے بغیر. ہاں جوڑ کے بغیر. جوڑ کے بغیر. اور آپ یہ چھت دیکھیں وہی دال ماش مٹی چونے سے بنی ہوئی. دال ماش مٹی چونا گڑ کا شیرہ چاول کا آٹا. اس کے بعد یہ دیکھیے گا یہاں پہ جو یہ نیچے زمین والا ماربل ہے نا یہ ماربل ہو گیا. یہ ٹائل ہوگی یہ جو اس پہ ڈیزائن محسوس ہوتا ہے. اور یہ شیشے یہ والے یہ اٹلی کے شیشے لگے ہوئے یہاں پہ. اٹلی سے منگوائے ہاں اٹلی سے منگوائے ہوئے.
یہ اوریجنل گلاس ہے, یہاں پہ آپ ہاتھ لگاؤ, یہ لوکل ہے, یہ اوریجنل ہے. اس میں چمک سے بہت فرق ہے. اور ہاتھ لگانا, ٹچ کرنے پہ بھی آپ کو محسوس ہوگا, اس کو بھی آپ ٹچ کرو. یہ اب آپ ہم دوستوں سے ملنے والا کمرہ, جسے ہم بیکٹ کہتے ہیں. ڈائننگ, آپ نے اس کی چھت پہ خاص بات ہے, اس کی چھت کے اوپر لکھا ہوا ہے UH, بلیک سرکل کے اندر دیکھیے گا, بڑا یو, اس کے اندر H, عمر حیات. جی یو کے اندر لکھا ہے, اس کو ہم زوم کر لیتے ہیں, زوم کر کے دیکھیے گا. ٹھیک ہو. اور وہاں سامنے بھی لکھا ہوا ہے وائٹ یو گرین H, عمر حیات. یہ برٹش رائل فیملی کی تہذیب تھی, تو اس نے بھی, کیونکہ برٹش دور بھی تھا تو اس نے یہ بھی ٹچ دیا اس محل میں. اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ جو چیز ہے نا, یہ دیکھیں آپ اپنے گھر میں اگر 2 دروازے ہو نا, تو ایک دروازہ ان سائڈ کھلتا ہے, ایک آؤٹ سائڈ کھلتا ہے, ایسے ہی ہے نا. پر یہاں پہ اس محل میں جو 2 دروازے ہیں, یہ دونوں ہی ان سائڈ کو کھلتے ہیں. دونوں ہی ان سائڈ. ہاں, یہ ہے سیفٹی کے لیے, اور یہ بنایا گیا خوبصورتی کے لیے. اس پہ جو ورک ہے یہ ایرانی ورک ہے, نیشا پوری آرٹ ورک ہے. یہ جو گلاس پہ ڈیزائن بنا ہوا ہے نا, دوسرا یہ جیومیٹری کے پیٹرن ہے, ویسے یہ جو سٹائل ہے یہ ایرانی سٹائل ہے, نیشا پوری. یہ بھی اندر کو کھلے گا, یہ دیکھیں. ٹھیک ٹھیک. اور دیکھیں یہاں پہ گیپ, یہ یہاں کتنا گیپ ہے. اب جب اس سے ہم نے ایسے بند کریں گے تو یہ برابر کھلنے پہ گیپ. میں آپ کو ماسٹر پیس دکھاتا ہوں. یہ برابر ہے, اور کھلنے میں کیسے ڈیزائن بنا ہوا ہے, ایک ترتیب سے ساتھ کھلے گا, اور بند بھی بہت آسانی کے ساتھ ہوگا. یہ ڈیزائن کیسے فنشنگ اس کی بنائی گئی ہوئی ہے, اور آپ ادھر یہ بھی چیک کر سکتے ہیں, ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں, ایرانی ڈیزائن بتا رہے ہیں. یہ چلیں باقی آگے کی طرف جاتے ہیں. ماسٹر پیس جسے کہ کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں جھروکا. جھروکا لفظ ہندی کا ہے, ہمارے میں بیلکنی یا دریچہ بولا جاتا ہے, بیلکنی یا دریچہ بولا جاتا ہے. یہ اردو کا لفظ ہے. اس کا مقصد ہے کہ وہ کھڑکی جن سے دریا نظر آتا ہو یا جن سے آپ دیدار دیا کرتے ہیں. یہ انڈین آرٹ پہ بنا ہوا ہے, یہ جھروکا انڈین آرٹ ہے. یہ ایسے بنا ہوا ہے جیسے کہ مور نے پنکھ پھیلائے ہوئے ہیں. دیکھیں اوپر مور کا سر بنا ہوا ہے, نیچے اس نے ایسے پورے اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے ہیں. جس نے یہاں پہ کام کیا الہی بخش پرجا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بلڈنگ کو اپنے دل اور دماغ سے بنایا. یہ مور بھی بنا ہوا, ہاں یہ مور کی طرح ہی بنا ہوا نا, پنکھ ہے اوپر وہ ہاں وہ سر بنا ہوا ہے اس کا, نیچے اس نے جیسے اپنے پورے پنکھ پھیلائے ہوئے ہیں. میں نے بتایا کہ جس نے یہاں پہ کام کیا نا, یہ مینا کاری کا, وہ کہتا ہے کہ میں نے بلڈنگ کو دل اور دماغ سے بنایا. آپ نے سمبل ظاہر کیے ہیں, آپ وہ سائڈوں پہ دیکھیے گا روشن دان جیسے آنکھیں بنی ہوئی ہیں. اندر آئی بول بھی باقاعدہ بنا ہوا, آپ کو نظر آئے گا آئی بول بھی شیپ میں ہے, ایسے ہی ہے نا. اور کر لیتے ہیں مزید نظر آتا ہے. اور اندر دیکھیے گا دل بنے ہوئے ہیں. یہ اس محل کا مین گیٹ یہ ہے. یہ نا انڈین اور نا ترکش مکس آرٹ میں بنایا گیا, کیونکہ یہ دیوان سٹائل ہے نا, یہ جو بیٹھنے کا, یہ انڈین آرٹ ہے اصل میں. اور یہاں سے 6 فٹ کی گلی تھی محل کی, جو باہر سے 6 فٹ کی گلی تھی اس محل کی. یہ والا جو سارا پلاٹ ہے یہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے 1990 میں پرچیز کیا تھا اس محل کی لوکیشن اوپن کرنے کے لیے. تو جو رائٹ سائڈ پہ وہ کون سا گیٹ ہے؟ وہ بعد میں لیا گیا, اسے کہتے ہیں ڈیوڑی, ہماری پنجابی میں اسے کہتے ہیں ڈیڈی. وہ بیٹھنے کے لیے شام کو چائے وغیرہ پینے کے لیے وہ سین بنایا گیا. ویسے محل یہاں گھر تھا یہ پلاٹ پہ, یہاں سے یہ محل کے دودھ یہاں تک ہے بس. ٹھیک ٹھیک, یہاں تک, ہاں یہاں تک محل کے دودھ ہے. یہ پلاٹ پرچیز کیا گیا 1990 میں. بس اس محل کے دودھ صرف 14 مرلے ہے, صرف 14 مرلے ہے. اس کی لاگت کتنی آئی تھی؟ 4 لاکھ روپے. صرف 4 لاکھ روپے, اتنا بڑا محل نہیں اس دور کا. آج آپ لگاؤ تو یہ خربوں میں بنتا ہے. آپ کو بتایا ہے کہ لکڑی جو ہے یہاں پہ لگائی گئی ہے وہ 50,000 روپے اسکوائر فٹ ہے, اور کام دیکھیں اس پہ. یہ جو باقی ہے اس میں مکس, یہ کوئی بات میں نہیں بنایا گیا, یہ اینٹ کے اوپر اسے تراشا گیا ہے. را کارونگ جسے کہتے ہیں کہ چھینی تھوڑی کے ساتھ
یہ پھول اینٹوں کے اوپر بنائے گئے ہیں، یہ الگ اینٹوں کے ساتھ اٹیچ نہیں کیے گئے، یہ سب کچھ جو آپ کو یہ سین نظر آ رہا ہے یہ اینٹوں کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ چیزیں یہ اینٹوں کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ بعد میں نہیں لگایا گیا۔ آپ یہ دیکھیے گا، یہ سٹائل دیکھیں، یہ آپ کو یہ صرف چنیوٹ میں نظر یہ چیز ہے کہ اور کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں اتنی خوبصورت اینٹ کو بنائی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایک اینٹ میری محل کی خوبصورتی کے لیے بنا کے دے گا تو میں منہ مانگی رقم دوں گا۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ پھول اینٹوں کے اوپر تراشے گئے ہیں۔ کیا نام جناب سنا ہے اسپیشل؟ یہ والا آوے میں کاریگروں کے نام بتاتا ہوں۔ لائبس پرجا، یہ رہی بک پرجا، انہوں نے کی ہے وڈ کارونگ، مینا کاری، انہوں نے چنائی ساری اور یہ کام انہوں نے کروایا تھا۔ یہ جو آپ کو یہ چنائی ساری والا کام ہے نا وہ انہوں نے کروایا تھا۔ اس کے بعد یہ نیاز احمد جلندری، غلام علی جلندری جنہوں نے میں نے آپ کو دکھایا وہ گچھ کا کام، دال ماش مٹی چننے والا وہ ان کا کام ہے۔ اور یہ جان محمد اور غلام محی الدین انہوں نے فیسکو ورک کیا ہے، فیسکو ورک کی ہے جو خوبصورتی ہے، مینا کاری نقاش یہ والا فیسکو ورک انہوں نے یہاں پہ کیا ہے۔ اور یہ احمد ثاقب صاحب نے جب اس محل کو لیا تو یہ دوبارہ رینوویٹ کرنے میں یہ بندے ہیں جنہوں نے اسے رینوویشن کی تھی اس محل کی۔ یہ 17ویں صدی کی شاہی مسجد چنیوٹ پاکستان کے قلب میں واقع ہے۔ شاہی مسجد چنیوٹ میں ایک اور پرکشش مقام ہے۔ اسے نواب سعید اللہ خان نے شہنشاہ جہاں 1632 کے دور میں تعمیر کروایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لکڑی کے اندرونی حصے اور آرٹ ورک کی وجہ سے یہ خطہ میں مغلیہ یادگار کی نقل ہے، جیسا کہ جامع مسجد دہلی، قلعہ ہندوستان میں لال قلعہ، یہ سب ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ واقعی ایک دلکش ڈھانچہ ہے جسے پتھر سے تراش کر چنیوٹ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ چنیوٹ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے تراشے گئے پتھر سے بنا ہوا ایک شاندار ڈھانچہ ہے۔ ایک منزل پوڈیم پر مسجد واقع ہے۔ باہر کا ایگواڑ اس کے وسیع اور عریض دیدہ زیب اور چار کونوں حالت بہت بری ہے، حالت بہت بری ہے۔ ویڈیو بنا کے تھک گئے ہیں۔ ابھی شاہی مسجد میں آئے ہیں۔
حضرت پیر شاہ برہان الدین کا محلہ کمگران چنیوٹ پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔ چنیوٹ شہر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے روحانی مقامات میں سے ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت شاہ برہان الدین کا مزار ہے۔ یہ مزار ایک انداز میں بنایا گیا ہے جیسے مقامی زبان کہا جاتا ہے۔ یہ مغل فن تعمیر سے ملتا جلتا ہے۔ یہ ایک سادہ عمارت ہے لیکن یہ بہت متاثر کن ہے۔ شاہ برہان کی تجویری 1061 ہجری اور 1064 ہجری کے دوران تعمیر کی گئی تھی۔ اسے ختم ہونے میں تقریباً 3 سال لگے۔ عمارت تقریباً 62 فٹ اونچی ہے اور اس کی دیواروں کی مہارت سے ڈیزائن اور پینٹ کیا گیا ہے۔ والٹ کا دروازہ لکڑی اور لوہے سے ماشاءاللہ جی، یہ دیکھا آپ نے کافی جگہ پہ پودے لگائے ہیں۔ ابھی تک آپ کتنے پودے لگا چکے ہیں؟ کم از کم 60-70 پودے لگائے ہیں ہم نے، جو تقریباً پھلدار بھی ہیں اور سایہدار بھی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کر رہے ہیں۔ یہ واقعی اس کے لیے بہت ضرورت تھی، جیسے گرمی بڑھ رہی ہے اور موسم چینج ایک دم ہو رہا ہے، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کی جو تنظیم ہے کس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں؟ آپ کے تنظیم کا نام بھی بتائیں۔ ہم شمس عمر فاؤنڈیشن آستانہ علیہ سیاض شریف سرودہ کی طرف سے، یہ جو شمس عمر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں صاحبزادہ محمد قاسم سیلوی صاحب، ان کے حکم کے مطابق شجر کاری مہم کا آغاز کیا گیا اور آج چنوٹ کے اندر پورے پنجاب کے اندر اس کا مہم کا آغاز کیا گیا ہے مختلف جگہوں پر۔ تو چنوٹ میں ابھی تک کتنے لگائے ہیں آپ نے؟ مختلف جگہوں پہ جو ہم نے ابھی تک چنوٹ میں لگائے ہیں وہ تقریباً 7 سے 8 ہزار پودے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک ہم نے جو یہاں پہ لگائے ہیں وہ 60-70 پودے ہیں، ابھی فی الحال لگا بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ
یہ ہماری مہم جو 15 دن جو ہے وہ چلے گی. یہ بھی کب تک آپ کر رہے ہیں, کب سے سٹارٹ کیا یہ آپ؟ یہ تقریباً پچھلے 5 سال سے ہم ہر سال شجرکاری مہم مناتے ہیں, اور ہر سال ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے 1 لاکھ پودا لگانے کا. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ ہم ہر سال لگاتے ہیں. ابھی تک آپ نے یعنی کہ ہر سال کے مطابق یعنی کہ 5 لاکھ پودے ہو گئے. ہاں 5 لاکھ. ابھی اس سال کا ہمارا 1 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. ہم سب کو بھی مل کے یہی کرنا چاہیے, ہماری آگے نسلیں ان کے بھی کام آئے, ہمارے بھی کام آئے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم چھاؤں میں کھڑے ہوں, گاڑی بھی کوئی پارک کرتا ہے چھاؤں ڈھونڈتا ہے, اور پرندے بھی ڈھونڈتے ہیں. یہ ایک خوبصورتی ایک نیچر ہے, تو ہم اس میں اضافہ کریں, ہمیں فائدہ ہو, آکسیجن بھی ہمیں ملے, کیونکہ پودے آکسیجن دیتے ہیں. تو ایک طرح کہتے کہ یعنی کہ اسی جتنے آکسیجن اور ٹھنڈک دیتے ہیں, تو ہمیں اس میں محنت کرنی چاہیے تاکہ زیادہ فائدہ ہو, اور دوسرے لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں, وہ بھی اسی طرح کا کام کریں. بہت شکریہ. ہائکنگ بھائی ہمیں بڑا مزہ آیا, اور ماشاء اللہ ان کے گھوڑے بھی ادھر ہی ہیں, اور یہ روزانہ ادھر ہی آتے ہیں. کتنے سالوں سے کر رہے ہیں آپ؟ تقریباً 10-12 سال ہو. 10-12 سالوں سے کر رہے ہیں. چاہیے اس کی خوراک کیا ہے؟ صبح کو اس کو کیا کھلاتے ہیں صبح کے ٹائم؟ یہی گھاس وغیرہ. گھاس میں رہی, اور دوپہر کو بھی یہی کھاتے ہیں. جی. تو دانا کب ڈالتے ہیں آپ اس کو؟ دانا شام کو. اچھا, کیا زیادہ تھک جاتے ہیں اس لیے شام کو کھلاتے ہیں؟ بالکل. صحیح. اب جو کام کرے گا وہ تھک تو جائے گا, چاہے وہ جانور ہو یا انسان. ہاں وہ تو ظاہر بات ہے, تھک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. چلو ہاتھ رکھو نا اوپر. چلو یہ ہو. پتا کتنے بجے نکلے ہیں؟ 7 بجے. کتنے بجے؟ زیادہ دور نہیں ہے, بس آہستہ آہستہ ہی جائیں گے. ملنگ موجہ چ پھر دے ادھر ہی موجہ تے کھیل لینا وا. وہ سامنے وہ جو ایک ریلوے کا ٹریک ہے, یہ بہت یہاں پہ مشہور ہے, ہسٹوریکل پلیسز میں شامل ہوتا ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل سامنے. یہ تھی چنیوٹ کی خوبصورتی, رنگ, نسل, ثقافت اور ایک تہذیب جو اپنوں نے اس وقت تک محفوظ کی رکھی ہے, وہ بھی صحافت کے لیے. بہت خوبصورت اس حساب سے اچھی ہے جس طرح جن لوگوں کو تاریخ سے محبت ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنی آنکھوں کو خوشگوار ماحول پیدا کرتے ہیں. اور یہ ساتھ دریا جا رہا ہے ساتھ ساتھ. یہ سامنے مسجد ہے, کتنی خوبصورت مسجد ہے. ایمان والوں کے لیے سب سے بہترین جگہ
مساجد ہوتی ہیں، اور یہ جہاں پہ مساجد نظر آتی ہیں ان کو ایک دل کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ سامنے مسجد کا آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کو، اتنی خوبصورت مسجد۔ ہم تھوڑی اصل میں پہاڑ کی اوپر بلندی پہ ہیں تھوڑی سی، تو اس لیے یہاں پہ ویو بہت اچھا آ رہا ہے۔ اس طرف دریا ہے جو چل رہا ہے، اور اس کے بالکل بائیں طرف یہ ایک مسجد ہے، اور یہ پہاڑ ہے وہ اوپر تک لوگ جاتے ہیں۔ وہ آپ اوپر پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، اس پوائنٹ سے تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو یہ ایک ڈولی ٹائپ ایک جھولا سا ہے، یہ یہاں سے لے کے وہ اینڈ تک ہمیں سیر کرواتا ہے۔